الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اردو میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا، افطار مسجد میں نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے، اب افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اب بے شک افطار وغیرہ کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1446 ہجری کے رجب شریف کی 22ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 22، جو میرے حق کی تعظیم کرتے ہوئے مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں، دوسرا مغرب میں، دونوں پاؤں ساتویں زمین میں اور گردن عرش کے نیچے ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس سے فرماتا ہے تو میرے بندے پر اسی طرح درود بھیجو جس طرح اس نے میرے نبی پر بھیجا، پس وہ فرشتہ تا قیامت اس بندے پر درود بھیجتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ آج 22ویں شب ہے رجب شریف کی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ جو کہ صحابی نبی، کاتب وحی، صحابی ابن صحابی اور صحابی بن صحابیہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو آج ان کی شب عرس ہے۔ آج شب عرس کے سلسلے میں الحمدللہ یہ اجتماع منعقد کیا ہوا ہے، اچھی اچھی نیتیں بھی شامل کر لیجئے۔ حسب حال ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ پر ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا، صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا، اور ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کروں گا، ہاتھ وغیرہ ملاؤں گا، اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، آئندہ آتے رہنے کی درخواست کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان۔ حضرت ابو معاویہ محمد زریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب کبھی خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا ذکر خیر کرتا تو آپ کہتے صلی اللہ علیہ سیدی، یعنی میرے آقا پر اللہ پاک کی رحمتیں ہوں۔ حوالہ تاریخ الخلفاء اردو صفحہ 402۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الکریم، آج 1440 سنہ ہجری کے رجب شریف کی 22ویں شب اور عرس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مبارک رات ہے۔ اس مناسبت سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کے مقدس عنوان سے کچھ مدنی پھول حاضرین مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ناظرین کی طرف بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ سنیے۔ کاتب وحی، صحابی نبی، صحابی بن صحابیہ حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے مسئلہ دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ لو، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس نے عرض کی مجھے تو آپ کا جواب حضرت علی کے جواب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے بہت بری بات کی ہے، کیا تم اس ہستی کو ناپسند کرتے ہو جس کے علم کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عزت فرماتے تھے؟ اور بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی حضرت علی سے فرمایا تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حوالہ فضائل الصحابہ لامام احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 675۔ آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں، آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، یقیناً صحابہ و اہل بیت علیہم الرضوان کا ادب و احترام ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے، اور ان ہستیوں کی غلامی دونوں جہانوں کے لیے باعث سعادت۔ یہ حضرات رب کائنات کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا، ہر صحابی نبی جنتی، سب صحابیات بھی چار یاران نبی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، حسن حسین بھی، والدین نبی، ہر زوجہ نبی، اور ابو سفیان بھی ہے، معاویہ بھی جنتی 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 جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ ہمیں صحابہ و اہل بیت علیہم الرضوان سے پیار ہے، بلکہ ہم تو ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شب عرس کی مناسبت سے نام معاویہ کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں سنی ہیں اور چھوڑی ہیں۔
شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معاویہ نام کے 20 سے زائد صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوئے ہیں۔ حوالہ عمدۃ القاری جلد 2 صفحہ 69۔ کئی تابعین کرام رحمہم اللہ السلام کا نام بھی معاویہ تھا، بلکہ خاندان مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ میں بھی یہ نام موجود تھا، جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے محترم بھائی حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے جو کہ صحابی نبی ہے، ان کے بیٹے کا نام معاویہ رحمت اللہ علیہ تھا۔ حوالہ انصاب الاشراف للبلادوری جلد 2 صفحہ 62۔ ہم نے تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی ہے ان کے قرب والوں میں نام معاویہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب العلل المتناہیہ پر اپنی تعلیقات میں بخاری شریف کی ایک حدیث، بخاری شریف کی ایک صحیح حدیث سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور جنتی ہونا بیان فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں اللہ پاک کی توفیق سے میں کہتا ہوں اللہ پاک نے اپنے احسان و کرم سے مجھے ایسی صحیح حدیث پر اطلاع دی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کی گواہی دیتی ہے، جیسا کہ صحابیہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں جنگ کرے گا انہوں نے واجب کر دی یعنی جنت۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان میں سے ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ حوالہ بخاری جلد 4 صفحہ 42 رقم 2924۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ حدیث پاک لکھنے کے بعد فرماتے ہیں اور یہ بات معلوم ہے کہ یہ جنگ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ہوئی تھی، لہذا ثابت ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے جنت واجب ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس لشکر کے امیر تھے۔ تعلیقات الامام اہل السنہ علی العلل المتناہیہ صفحہ 5 مخطوط، یعنی ابھی چھپی بھی نہیں ہے کتاب یہ۔ کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں موت عطا کرے۔ صحابی نبی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت بچائی اللہ پاک اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ کہ یعنی پارہ 21 سورۃ الروم آیت نمبر 47، یہ آیت مبارکہ یعنی پارہ 21 سورۃ الروم آیت نمبر 47 تلاوت فرمائی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ حوالہ شرح السنہ جلد 6 صفحہ 494 حدیث نمبر 3422۔ اس حدیث سے پاک کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فرمان علی بہت ہی عام ہے، جو کوئی کسی مسلمان کے آبرو یعنی عزت کسی طرح بچائے، خواہ اس کے سامنے یا اس کے پس پشت یعنی اس کی غیر موجودگی میں، اللہ پاک اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔
مسلمان کی عزت اللہ کو بڑی پیاری ہے. ہمارے یہاں اس پر عمل بہت کم ہے. یعنی کسی کی برائی ہمارے سامنے کی جا رہی ہو، ہم نے ہاں یہاں کرنی ہوتی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا شخص نہیں ہے، پھر بھی بس سن رہے ہوتے ہیں اور بالکل پتھر بنے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ کسی مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہو تو اس کی غیبت میں عزت دری ہوتی ہے، ظاہر بے عزتی ہوتی ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے. تو اگر اپنے بس میں ہے، اپنے اختیار میں ہے، تو اس کی عزت کو بچانا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے جو بول رہا ہے جہاں جہاں ممکن ہو، اور کوئی فساد کا اندیشہ نہ ہو ایسے موقع پر. مگر ہم لوگوں کی طرح اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. جس کی بے عزتی ہو رہی ہو، کسی کا کچھ بھی ہو رہا ہو، اپنی بلا سے اپنے یا شیخ اپنی دیکھ والا ہمارا تو بس ایک ذہن جیسے بن گیا ہے. تو یہ نہیں ہونی چاہیے. تو مسلمان کی بے عزتی ہو رہی ہو تو ہمیں اس کی عزت بھلے غیر حاضری میں ہو رہی ہے بچانی ہی چاہیے. کہ اس میں دیکھو نا ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے نا کہ اللہ پاک دوزخ کی آگ سے بچائے گا جو دوسرے مسلمان کی عزت بچائے گا. خیر یہ تو میں نے وضاحت اپنی طرف سے کی. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، دوستو آج حضرات صحابہ پر بہت طعن ہو رہے ہیں، یعنی لوگ برا بھلا کہنے والے پیدا ہو گئے. اٹھو ان کی عظمتوں کے ڈنکے بجاؤ. دیکھو بھی رب تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانوں سے کیسے انعام ملتے ہیں. ان حضرات یعنی صحابہ کرام کی حمایت میں کتابیں چھاپنا، تقریریں کرنا، ان کے فضائل کی آیات و احادیث شائع کرنا، نے پرنٹ کرنا، سب ہی قرب الہی یعنی اللہ پاک کی نزدیکی پانے کا ذریعہ ہے. پھر عاجزی کے طور پر اپنے آپ کو فقیر کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فقیر نے ایک رسالہ حضرت امیر معاویہ پر ایک نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، جس میں حضرات صحابہ خصوصاً جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے فضائل کی احادیث و آیات جمع کر کے ان کے فضائل بیان کیے. یہ حقیر سی خدمت اس فرمان علی یعنی جو ابھی حدیث پاک بیان کی گئی مسلمان کی عزت بچانے کے تعلق سے کی برکت سے قبول ہو جائے اور رب تعالیٰ میری سیاہ کاریاں معاف کر دے. حوالہ مرآت المناجح جلد 6 صفحہ 569. اچھا اب یہاں ایک ایمان افروز واقعہ سنیے. حضرت الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے صحابی ابن صحابی کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان پر قرآنی آیات و احادیث مبارکہ پر مشتمل جو مبارک کتاب بنام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ایک نظر لکھی ہے. صحیح بات ہے، وہ سبھی کو پڑھنی چاہیے. بہت ایمان افروز کتاب ہے، زیادہ ضخیم نہیں ہے، مختصر سی ہے. آپ ضرور اس کو حاصل کریں، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایمان تازہ نہ ہو پیسے واپس. یہ میرا محاورہ ہے کہ یعنی کہ یہ مبالغہ ہے کہ اتنی پیاری کتاب ہے یہ، اور مدلل کتاب ہے. مفتی صاحب تو مفتی صاحب ہے، دلائل کے بادشاہ. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. بڑے محسن ہیں ہم سنیوں کے. مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے محسن ہیں. تو مفتی صاحب کو اس کتاب کی ایسی برکت ملی کہ بس کمال ہو گیا. چنانچہ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کو بارگاہ رسالت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتاب لکھنے پر ایسا شاندار انعام ملا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس پیارے صحابی کی شان و عظمت بیان کرنے پر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا، تم نے میرے صحابی کی عزت بچانے کی کوشش کی ہے، اللہ تمہاری عزت بچائے گا. حوالہ حالات زندگی حکیم الامت حیات سالک صفحہ 127 ملخصاً. لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، لیتا ہوں
اس لیے تو میں نام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ، میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صاحب بہار شریعت، صدر الشریعہ، بدر الطریقہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، صحابی کے ساتھ سوء عقیدت یعنی بدعقیدگی، برا عقیدہ، بد مذہبی و گمراہی و استحقاق جہنم ہے۔ صحابی کے بارے میں برا عقیدہ رکھنا، بری عقیدت دل میں رکھنا، تو یہ جہنم کا حقدار بناتا ہے یہ فعل اس کا۔ اور یہ کیوں؟ کیونکہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے۔ صحابی سے بدعقیدگی یہ دراصل حضور علیہ السلام سے بغض و عداوت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی کہے، مثلا حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہند رضی اللہ عنہ مجمعین، کسی کی شان میں گستاخی، تبرہ یعنی نفرت کا اظہار کرنا ہے، یعنی کہ کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر بدعقیدگی کا اظہار کرتا ہے، دل میں بدعقیدہ رکھتا ہے، برا عقیدہ رکھتا ہے، بری عقیدت رکھتا ہے، برا نظریہ رکھتا ہے، تو یہ گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گویا کیا صراحت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ پاک اس سے پہلے ایمان پر ہمیں دنیا سے اٹھا لے کہ کسی صحابی، کسی اہل بیت کے فرد سے ہمارے دل میں کوئی بری بات جنم لے۔ پھر مسجد بہار شریعت میں لکھا ہے تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں، وہ جہنم کی بھنک یعنی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔ محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ سب مضمون قرآن عظیم کا ارشاد ہے۔ اللہ پاک نے سورہ حدید میں صحابہ کی دو قسمیں بیان فرمائی اور فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ حوالہ بہار شریعت جلد پہلی صفحہ 253۔ جب سب صحابی سے، ہر صحابی سے بھلائی کا وعدہ ہو گیا، اور بھلائی کے وعدے میں جہنم کا عذاب تو شامل ہو نہیں سکتا، جب جنتی ملے گی، انڈرسٹوڈ ہے، تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ قبلہ عالم پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ کیلیان والا شریف کا واقعہ انہی کی زبانی سنیے۔ آپ فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گستاخ ہوگا اسے ہرگز ولایت نہیں مل سکتی، نہ وہ اللہ کا ولی کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو گستاخ امیر معاویہ ہو۔ یہ واقعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں تھوڑی سی بے احتیاطی برتی، آپ فرما رہے ہیں تھوڑی سی بے احتیاطی برتی، اور اس کے ساتھ ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے غلط جملہ کہا ہے، پھر فوراً میرا سارا روحانی فیض بند ہو گیا، سارا دن پریشانی کی حالت میں گزرا۔ جب رات آئی تو میں سو گیا، خواب میں پرانی بیٹھک شریف یعنی بیٹھنے کا جو روم تھا وہ دیکھا۔ اچانک خواب ہی میں کسی نے بیٹھک یعنی روم کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کو دھکا دے کر کھولا تو اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت علی شیر خدا اور ان کے پیچھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے تھے کہ سیدھی جانب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خاموش تھے، جبکہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ناراضی کی حالت میں مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے اور امیر معاویہ کے معاملے میں تمہیں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ آپ نے یہی جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ میں نے معافی چاہی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ پھر تینوں حضرات تشریف لے گئے۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد تک ہر قسم کا فیض بند رہا۔ 6 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فیض کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ یعنی تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، خود اعتراف اپنا فرما رہے واقعہ، کوتاہی ہو گئی تھوڑی سی، اور کچھ بس کمزور بات میں نے کہہ دی۔ یہ دیکھا نا، معافی مانگنے کے بعد بھی 6 مہینے تک فیض بند رہا اور معافی بھی کھلم کھلا نہ ملی۔ اب وہ فیض کا سلسلہ دوبارہ 6 ماہ کے بعد، وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور شروع ہوا۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ معافی قبول ہونے کی بشارت کا اشارہ۔ سبحان اللہ۔ اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان معلوم ہوئی اور ہمارے بزرگوں کی عاجزی معلوم ہوئی کہ ہم لوگوں کے لیے کتنا کڑتے ہیں اور مطلب یہ فکر کرتے ہیں کہ چلو اپنا ہی واقعہ بیان کرو کہ کہیں مطلب کوئی ہم سے اگر متاثر ہے، محبت کرتا ہے تو وہ اس غلط رخ کی طرف نہ جائے، اور صحابی کے بارے میں کبھی بھی کمزور بات زبان تو زبان دل میں بھی نہ لائے۔ ہمارے لیے بڑا ایمانداری کی بات ہے، بڑا درس ہے، ورنہ بزرگوں کی عاجزی ہے۔ ورنہ ہماری غلطی ہو جائے ہم کہاں کسی کو بتاتے ہیں، بھول کر بھی نہیں بتا سکتے، خواب میں بھی جا کے نہیں بتائیں گے کہ یہ میں نے خطا کی ہے، لیکن یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ پھر اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی بھول پر قائم نہیں رہتے، یہ بھی پتہ چلا۔ اولیاء کرام اگر کسی ولی اللہ سے غلطی ہو جائے یا گناہ بھی ہو جائے، گناہ ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہے، اولیاء کرام معصوم نہیں ہوتے، گناہ ہو سکتا ہے، تو گناہ ہو بھی جائے مگر یہ اس گناہ پر قائم نہیں رہتے، توبہ کر لیتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اس سے گھبرا جاتے ہیں، ندامت ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جس سے روٹھ جائیں تو رسول اس سے روٹھ جائیں، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں، علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اسی کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے، مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ وملکہ بالشام، یعنی وہ نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوگا اور مدینے کو ہجرت فرمائے گا، اور اس کی سلطنت، اس نبی کی سلطنت، اس آخری نبی کی سلطنت شام میں ہوگی۔ حوالہ مشکات رقم الحدیث 4732۔ اب ظاہری طور پر تو شام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت نہیں فرمائی، ظاہری طور پر، ویسے تو ساری کائنات آپ کے قدموں کے نیچے ہے، اس ظاہری طور پر۔ اب یہ اس حدیث پاک سے کیا ظاہر ہوا، یہ آگے امام اہل سنت فرماتے ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت امیر معاویہ شام کے بادشاہ ہوئے، وہاں کے امیر ہوئے، تو یہ سلطنت اس حدیث پاک کی روح سے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے، جس کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سرکار کے خادم کی حیثیت سے سمجھو گے اس کو ڈیل کیا، چلایا۔ اللہ اکبر۔ مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، یہاں ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ۔
کرامت معاویہ، کرامت مانے عظمت، عزت، یا کرامت ہم جو ان معنوں میں کرامت بولتے ہیں وہ بھی ان میں کرامتیں اللہ پاک نے ضرور مطلب ظاہر کی ہوں گی. اگر ظاہر نہ بھی ہو تو خیر صحابیت کا انکار نہیں ہوتا اس سے. نہ ولی کے لیے کرامت کا اظہار شرط ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھے گا. لوگ یار کرامت نہیں دیکھی، کرامت نہیں دیکھی، یا انتظار کرتے ہیں کوئی کرامت ظاہر ہو. تو کرامت اور استدراج میں فرق آتا ہے کرنا، یہ بھی الگ ٹاپک ہے. یعنی کہ غیر مسلم بھی وہ ایسی بات ظاہر کر سکتا ہے کہ اس سے ایسا ظہور ہو سکتا ہے کہ جس کو مطلب ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ تو کرامت ہے. یا فاسق، فاجر، برا بندہ، گناہگار بندہ، نافرمان بندہ اللہ کا، وہ اس سے بھی ایسی باتیں ظاہر ہو سکتی ہیں جس کو لوگ کرامت کہیں، لیکن اس کا نام ہوتا ہے استدراج، کو استدراج کہتے ہیں. تو کرامت کی ہم لوگوں کو تو پہچان بھی نہیں ہے، سچی بات. یہ خالی کرامت ڈھونڈنے نکلتے ہیں. کرامت اولیاء کرام سے ظاہر ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہر ولی سے ظاہر ہو یہ ضروری نہیں ہے. یہ نہ یہ شرط ہے، اور جیسے میں نے کہا نہ ہمیں پہچان ہے کہ کوئی کرامت دکھا دے ہم سمجھے کرامت ہے اور وہ کرامت نہ ہو، نظر کا دھوکہ ہو، ہاتھ چالاکی ہو، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال استدراج کا بھی وجود ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. سیالویہ سلسلے کا عظیم بزرگ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اعتقاد درست نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو، اس وقت تک ایمان کامل یعنی کمپلیٹ نہیں ہوتا. حوالہ مرآت العاشقین صفحہ 183. اے خدائے مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ، مغفرت کر واسطہ اصحاب و اہل بیت کا. یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، شیر گو مدحت سرا اصحاب و اہل بیت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. غزالی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک لفظ بھی تصور میں نہیں لا سکتا اور نہ زبان سے کہنا جائز سمجھتا ہوں. وہ صحابی رسول ہیں. حوالہ خطبات کاظمی جلد سوم صفحہ 300. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معاویہ کے 6 حروف کی نسبت سے 6 ارشادات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. نمبر 1، لوگوں کو محروم کرنے سے بچتے رہو، کیونکہ یہ عادت آدمی کی مروت یعنی غیرت، شرم و حیا ختم کر ڈالتی اور شریف انسان کو رسوائی میں ڈالتی ہے. نمبر 2، جو آدمی تجربات سے فائدہ نہ اٹھائے وہ بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا. نمبر 3، استقامت و ثابت قدمی اختیار کرنے والا انسان کامیاب رہتا ہے. نمبر 4، جب انسان کے دل سے خوف خدا نکلتا ہے تو تعریف کرنے والے بھی اس کی برائی کرنے لگتے ہیں. نمبر 5، انسان کو ملنے والی سب سے بہتر چیزیں عقل و علم یعنی نرمی ہیں. نمبر 6، بہترین آدمی وہ ہے جسے کچھ ملے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے، مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو صبر کرے، غصہ آئے تو پی جائے، بدلہ لینے کی قدرت حاصل ہو پھر بھی معاف کر دے، وعدہ کرے تو پورا کرے، اور کسی سے برائی کر بیٹھے تو معافی مانگ لے. کر بیٹھے انہیں بھول سے ہو جائے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر کسی کو مارا اور سوری کہہ دیا معافی مانگ لے، تو یہ مراد نہیں ہے. کر بیٹھے یعنی ہو جائے، بتقاضا بشریت انسان سے بھولیں ہو جاتی ہیں تو یہ کہ فوراً معافی مانگ لے. حق العبد تلف ہو گیا، جو ہے کوئی دھکا لگ گیا، کونی لگ گئی، ہو جاتا ہے. ادھر بیٹھے بیٹھے بھی کچھ ہو جاتا ہے. آپ لوگ بیٹھے ہوئے اتنے سارے، تو کچھ ہو گیا تو فوراً معافی مانگ لی.
معافی یہ میں نے نوٹ کیا، بولو تب بھی نہیں مانگتے بعض لوگ معافی، ذہنی نہیں معافی مانگنے کا۔ حق العبد ابھی دنیا میں اگر ہم نے یہ نمٹا لیے تو عافیت ہے، آخرت میں ورنہ نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اس کے باوجود بھی اگر اس کا حق ادا نہیں کر سکے، پورا نہ ہوا، تو اس کے گناہ اپنے سر پہ لینے پڑیں گے۔ بہت قیامت کا معاملہ بڑا سنگین ہے، اللہ پاک بے حساب بخشے۔ خائف کبریا حضرت معاویہ، خائف کبریا عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، زاہد و پارسا حضرت معاویہ، صاحب اتقا معاویہ، ہو کرم ہو عطا، حضرت معاویہ، خاتمہ ہو بھلا، حضرت معاویہ، خوب رو خوش ادا، حضرت معاویہ، خوش نما خوش لقا، حضرت معاویہ، مخلص و باوفا، حضرت معاویہ، باعمل بیریا، حضرت معاویہ، ہمدم باوفا، حضرت معاویہ، با ادب با حیا، حضرت معاویہ، جنتی بے شبہ، حضرت معاویہ، با خدا با صفا، حضرت معاویہ، حضرت معاویہ، حضرت معاویہ، حضرت معاویہ، حضرت صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کی محبت مزید عطا فرمائے، اور تمام صحابہ و اہل بیت کی محبت سے ہم مطلب سرشار رہیں، اور اللہ کریم ہمیں ان کا دیوانہ بنا دے، صحابہ و اہل بیت کا۔ اور کبھی بھی ہم ان کے بارے میں کوئی کمزور بات نہ کریں، نہ کوئی کر رہا ہو تو اس کو سننے کے لیے کھڑے ہوں۔ اگر کوئی اس طرح کا شخص بھلے اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ فلاں صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کے عقیدہ کمزور ہے اور برائی کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو پھر اس کی اچھی باتیں بھی نہیں سننی، یہ جائز بھی نہیں ہے۔ ایسوں کا واز سننا حرام ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے فتوے موجود ہیں، اور ایسوں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی، بھلے کتنا ہی متقی پارسا تہجد گزار ہو، پیشانی کا سجدے کا داغ ہو، لیکن ہے اگر کسی بھی صحابی یا اہل بیت سے یہ بغض رکھنے والا ہے اور اس کے خلاف برائی کرتا ہے اور ہمیں اس کا پتہ ہے، مشہور ہوتے ہیں بعض اس معاملے میں، تو پھر ایسوں کے بارے میں جو میں نے عرض کیا اس پر اگر آپ مضبوط رہو گے تو انشاءاللہ آپ کو گمراہی قریب نہیں آئے گی آپ کے۔ ورنہ یہ کہ اگر اس کی ظاہری شکل و صورت، سفید چمڑی، سفید داڑھی اگر ہوئی اور آپ انہیں کہ مائل ہو گئے یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے، تو آپ بھی غلط ہیں، سمجھے؟ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ظاہر ہے کہ جب ایسوں کو پسند کرے گا تو وہ بھی ایسا ہی ہوا نا۔ الحمدللہ ہم تو صحابہ کرام کے غلام ہیں، ان کے غلاموں کے بھی غلاموں کے بھی غلاموں کے غلام ہیں ہم، الحمدللہ۔ صحابہ اہل بیت ہمارے سر کے تاج، الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے معاویہ پیارے معاویہ، میرے معاویہ پیارے معاویہ، اچھے معاویہ سچے معاویہ، میرے معاویہ پیارے معاویہ، میرے معاویہ پیارے معاویہ، اچھے معاویہ سچے معاویہ، خدا نے لطف و کرم سے اونچا، خدا نے لطف و کرم سے اونچا کیا ہے رتبہ معاویہ کا، خدا نے لطف و کرم سے اونچا، خدا نے لطف و کرم سے اونچا کیا ہے رتبہ معاویہ
سے اونچا کیا ہے رتبہ معاویہ کا، پڑا ہے امت کے پیشواؤں، پڑا ہے امت کے پیشواؤں نے خوب خطبہ معاویہ کا، میرے معاویہ پیارے معاویہ، میرے معاویہ پیارے معاویہ، اچھے معاویہ سچے معاویہ، کلام رب کے کلام رب کے ہوئے وہ کاتب بنے نبی کے عظیم صاحب، کلام رب کے ہوئے وہ کاتب بنے نبی کے عظیم صاحب، جبھی تو اونچا ہوا ہے دیکھو، جبھی تو اونچا ہوا ہے دیکھو، مقام و رتبہ معاویہ کا، جبھی تو اونچا ہوا ہے دیکھو، جبھی تو اونچا ہوا ہے دیکھو، مقام و رتبہ معاویہ کا، میرے معاویہ پیارے معاویہ، میرے معاویہ پیارے معاویہ، اچھے معاویہ سچے معاویہ، ہوئے صحابہ کی صف میں شامل، ہوئے صحابہ کی صف میں شامل، غلام آقا کے ہیں یہ کامل، ہوئے صحابہ کی صف میں شامل، غلام آقا کے ہیں یہ کامل، مقام دیکھو نصیب دیکھو، مقام دیکھو نصیب دیکھو، عجب نرالا معاویہ کا، میرے معاویہ پیارے معاویہ، میرے معاویہ پیارے معاویہ، اچھے معاویہ سچے معاویہ، میرے معاویہ پیارے معاویہ، بولو میرے معاویہ پیارے معاویہ، اچھے معاویہ سچے معاویہ، میرے معاویہ پیارے معاویہ، اچھے معاویہ سچے معاویہ، کامان برہان سے نکل کر کامان برہان سے نکل کر کیا ہے باطل کے تن کو گھائل، کامان برہان سے نکل کر کیا ہے باطل کے تن کو گھائل، عدو کے سینے بے تیر بڑھ کر، عدو کے سینے بے تیر بڑھ کر، لگا قصیدہ معاویہ کا، میرے معاویہ پیارے معاویہ، میرے معاویہ پیارے معاویہ، اچھے معاویہ سچے معاویہ، بولو میرے معاویہ پیارے
لیے تو میں نام معاویہ نام معاویہ نام معاویہ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ نام معاویہ ایک بھی نہ ٹھیک ہوتا جو کام معاویہ میں ہوں غلام بے میں ہوں غلام بے میں ہوں غلام بے غلام معاویہ میں ہوں غلام نسبت نبی فقط نسبت نبی ہم نے تو دیکھ لی فقط نسبت نبی ہم نے تو دیکھ لی فقط نسبت نذرانہ ان سے لیتے تھے حسنین شوق سے نذرانہ ان کا لیتے تھے حسنین شوق سے نذرانہ ان کا لیتے تھے حسنین شوق سے سلام معاویہ دیتے واپسی پہ سلام معاویہ سلام معاویہ میں ہوں غلام بے میں ہوں غلام بے غلام معاویہ غلام
کبریا حضرت معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ شاہد و پارسا حضرت معاویہ صاحب اتقا حضرت معاویہ ہو کرم ہو عطا حضرت معاویہ فاطمہ ہو بھلا حضرت معاویہ حضرت معاویہ حضرت معاویہ میں ہوں غلام 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 معاویہ میں ہوں غلام غلام معاویہ غلام معاویہ مولا علی جانا ان کو کبھی برا مولا علی جانا ان کو کبھی برا وہ بھی ادب سے دیتے تھے وہ بھی ادب سے دیتے تھے نام معاویہ وہ بھی ادب سے دیتے تھے نام معاویہ نام معاویہ میں ہوں غلام میں ہوں غلام غلام معاویہ میں ہوں غلام غلام معاویہ خوشنما خوش لکھا حضرت معاویہ مخلص و باوفا حضرت معاویہ کا عمل بریا حضرت معاویہ ہمدم باوفا حضرت معاویہ با ادب با حیا حضرت معاویہ با خدا با صفا حضرت معاویہ حضرت معاویہ حضرت معاویہ میں ہوں غلام میں ہوں غلام غلام معاویہ میں ہوں غلام غلام معاویہ غلام معاویہ غلام معاویہ غلام معاویہ دیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ نکلی ہے ان کی مدح زبان حضور سے زبان حضور سے نکلی ہے ان کی مدح زبان حضور سے نکلی ہے ان کی مدح زبان حضور سے کس قدر بلند
کے ہاتھ میں، راشد کے ہاتھ میں، یہ رضا کا فیض کے راشد کے ہاتھ میں، حب علی کی میں ہے، حب علی کی میں ہے، اور جام معاویہ، حب علی کی میں ہے، اور جام معاویہ، جام معاویہ، جام معاویہ، خائف کبریا حضرت معاویہ، خائف کبریا حضرت معاویہ، عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، صاحب و فارسہ حضرت معاویہ، صاحب انتقام حضرت معاویہ، ہو کرم ہو عطا حضرت معاویہ، فاطمہ ہو بدا حضرت معاویہ، خوب رو خوش ادا حضرت معاویہ، خوشنما خوش لقا حضرت معاویہ، مخلص و باوفا حضرت معاویہ، عمل بیریا حضرت معاویہ، ہمدم باوفا حضرت معاویہ، ادب ادا حیا حضرت معاویہ، جنتی بے شبہ 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 حضرت معاویہ، با خدا با صفا حضرت معاویہ، حضرت معاویہ، حضرت معاویہ، رجب شریف کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عرس کے موقع پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے گھر پر نیاز کا اہتمام کیا. آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں. امیر معاویہ سے محبت کی فضیلت. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام حبیبہ. ام حبیبہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں اور ام المومنین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں. اے ام حبیبہ، معاویہ سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور اس شخص سے بھی جو معاویہ سے محبت رکھتا ہے. اور حضرات جبرائیل و میکائیل بھی معاویہ سے محبت رکھتے ہیں. اے ام حبیبہ، اور اللہ پاک جبرائیل و میکائیل علیہ السلام سے بھی بڑھ کر معاویہ سے محبت فرماتا ہے. حوالہ ابن عساکر جلد 59 صفحہ نمبر 89. معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ. خائف کبریا عاشق مصطفیٰ زاہد و پارسا، ہو کرم ہو عطا، خاتمہ ہو بھلا. معاویہ 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 معاویہ. 1446 ہجری کے رجب شریف کی 22ویں رات ہے اور صحابی نبی کاتب وحی صحابی ابن صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب عرس ہے. اس سلسلے میں الحمدللہ یہاں نیاز کی ترکیب ہے. آپ نے بھی نیاز نہ کی ہو تو کر دیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
جواب دیجئے ابو البشر کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے؟ کس قدر بلند مقام معاویہ. ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے. جواب درست ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کب اور کس پہاڑ پر ٹھہری؟ کو کبھی برا مولا علی نے جانا کو کبھی برا. 10 محرم الحرام کوہ جودی پر ٹھہری. جواب درست ہے. وہ بھی اس سورت کا نام بتائیے جس میں واقعہ معراج النبی کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ بنی اسرائیل. سورۃ الاسر. بعض صورتوں میں تذکرہ ایک ہی صورت میں نہیں ہے، بنی اسرائیل میں. ہاں ہے نا. اچھا سبحان الذی اسرا. جواب درست ہے. راشد کے ہاتھ میں اور جام معاویہ. نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کا نام بتائیے. نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین. جواب درست ہے. برزخ کسے کہتے ہیں؟ عاشق مصطفیٰ معاویہ معاویہ پیشوا مقتدا معاویہ معاویہ. دنیا و آخرت کے درمیان جو عالم ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. جواب درست ہے. معاویہ معاویہ عظمتوں کا پتہ. قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ ہر جگہ ہم کہیں گے صدا ہم کہیں گے صدا ہم کہیں گے صدا. 50,000 سال. 50,000 سال. جواب درست ہے. خادم مصطفیٰ معاویہ معاویہ عاشق شعر مکمل کیجئے. پیشوا مقتدا عطا ہو دعوت اسلامی کو قبول عام. رہبر قافلہ معاویہ معاویہ. اسے شرور و فتن سے صدا بچائے یا رب. جواب درست ہے. ہر جگہ ہم کہیں گے صدا ہم میدان محشر کس زمین پر قائم ہوگا؟ لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام ملک شام. جواب درست ہے. اس لیے تمہیں نام معاویہ. اچھا آپ ذرا بچوں کی طرف متوجہ ہونا ہے. انشاءاللہ. لبیک. پیارے بچوں کون بتائے گا کہ سوتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ ماشاءاللہ یہاں پر بہت سارے بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. انشاءاللہ ہم کسی ایک سے جواب لیتے ہیں. اللہم بسمک اموت و احیا. جواب درست ہے. معاویہ ایک بھی نہ ٹھیک ہو. اچھا کون پیارا بچہ دوسرا کلمہ سنائے گا؟ اس لیے تمہیں نام معاویہ. میں ہوں غلام ابن غلام معاویہ. ہم نے تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی.
دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جواب درست ہے۔ ہے ان کے قرب والوں میں نام ان صحابی کا نام بتائیے جن کے ہاتھ پر بیعت کر کے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت چھوڑ دی تھی۔ امیر معاویہ۔ جواب درست ہے۔ نظرانہ ان کا لیتے تھے حسنین شوق سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم اور والدہ محترمہ کا نام بتائیے۔ دیتے تھے واپسی پہ سلام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے۔ یہ بچوں کے سوالات چل رہے ہیں ویسے، مگر یہ بچے کیسے بتائیں گے یار، یہ مشکل لگتا ہے جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو کا نام ابو سفیان اور امی کا نام ہند رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ جواب درست ہے۔ ہر بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مبارک مزار کہاں پر ہے؟ تھے نام معاویہ، یہ بچوں کے نہیں ہے، ہاں جو بھی دیں بڑے جواب دیں، بچے دیں، انشاءاللہ۔ یہ بڑوں کو بھی شاید کم ہی معلوم ہوگا۔ یہ ہے رضا کا فیض ایک راشد کے ہاتھ میں، یہ ہے رضا کا فیض ایک راشد کے ہاتھ شام میں شام کے کون سے شہر میں؟ اور جام معاویہ۔ ہاں جواب تو صحیح دیا انہوں نے، کوئی شہر کا نام بھی بتا دو، ان کو بھی تحفہ دے دیا جائے۔ جواب درست ہے، اس بچے کا بھی درست میں لے لو اور شہر کا نام بھی بتا دیجئے۔ دمشق میں۔ یہ کہ انہوں نے دمشق دوبارہ جواب دیتے ہیں۔ زیارت کروائیں گے۔ دمشق میں۔ پہلے صحیح بولا تھا آپ نے، دمشق۔ جی اب بولے دمشق میں۔ دمشق میں۔ جواب درست ہے۔ پیشوا مقتدا معاویہ معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بحری یعنی سمندری جہاد فرمایا، اور اس جہاد فرمانے والے لشکر کی فضیلت بھی حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ یہ بتائیے یہ جہاد کس خلیفہ کے دور میں ہوا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب درست ہے۔ مصطفیٰ معاویہ معاویہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آج کچھ وہ تہجد کے مناظر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، چلو میں اپنا تو دعا تو پڑھا دوں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پاکستان بھر میں جامعۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز اور مدارس المدینہ بوائز اینڈ گرلز میں جن طلباء نے حفظ کیا، حافظ بنے، جنہوں نے درس نظامی کا کورس کیا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک ناظرہ ختم کیا، تو ان کی دستار فضیلت کی ترکیب جاری ہے۔ اپروکس 76,403 طلبہ کرام، 76,431 طلبہ نے جو ہے پاکستان بھر میں جو بھی بتایا گیا کہ حفظ کیا اور درس نظامی کورس کیا اور ناظرہ کیا، تو الحمدللہ دستار فضیلت کے ان کے اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی سٹی کا جو دستار فضیلت کا اجتماع ہوگا وہ آنے والے ہفتے کو ہوگا انشاءاللہ الکریم، تو مدنی مذاکرہ بھی ہوگا۔ قریباً 8,000 طلبہ نے یہ سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے دستار فضیلت کا جو اجتماع ہوگا اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی دین کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، جس کی بدولت آج تک ہزاروں طلباء کرام حفظ و ناظرہ اور درس نظامی مکمل کر چکے ہیں۔ اس سال بھی مدرسۃ المدینہ بوائز کراچی سٹی سے حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والے طلباء کی تعداد 7,536 ہے، جبکہ جامعۃ المدینہ بوائز کراچی سٹی سے درس نظامی مکمل کرنے والے طلبہ کی تعداد 505 ہے۔ انہی طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے 25 جنوری 2025 بروز ہفتہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے مدنی مذاکرے میں دستار فضیلت و تقسیم اسناد اجتماع کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، اور مدنی مذاکرے کے بعد طلبہ کرام کی دستار فضیلت کے ساتھ ساتھ ان میں اسناد بھی تقسیم کی جائیں گی، جبکہ یہ تمام مناظر مدنی چینل پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ تو کراچی کا عاشقان رسول اس ہفتے میں ہونے والے مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت فرمائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ یاد رہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت کا وقت 8 بجے ہے۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم شرکت کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس اجتماع میں جو کچھ ہمیں نیکیاں کمانے کا موقع ملا اپنے کرم سے قبول فرما لے، اور جو کوئی مجھے اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کرے اس پر بھی اپنے کرم سے اجر عطا فرما، اور یہ جو نیاز پیش کی گئی ہے اس کو بھی شرف قبولیت بخش اور اپنے کرم سے اجر عطا فرما. یا اللہ پاک یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کو عطا فرما.
तमाम अम्बिया मुरसलीन खुलफा राशिदीन उम्मतुल मोमिनीन तमाम सहाबा व ताबईन तबए ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन उलमा कामिलीन मशाइख आमिलीन तमाम मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन बुजुर्गान दीन कुल मुमिनात मुमिनीन कुल मुस्लिमात मुस्लिमीन खुसूसन वालिदैन मुस्तफ़ा हसनैन करीमैन शहीदान असीरान करबला जमी अहले बैत अतहार इमाम आज़म गौसुल आज़म गरीब नवाज आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदुल फाजिल मुफ्ती अहमद यार खान मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक हाजी जमजम रज़ा हाजी मुश्ताक और तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन खुसूसन बिलखुसूस कातिब वही सहाबी इब्न सहाबी सहाबी बिन सहाबिया हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह पाक हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा। रब्बे करीम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के सदक़े में हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक सहाबा अहले बैत के सदक़े हमें नेक बना दे। मौला अली और हसनैन करीमैन का वास्ता हमेशा 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 के लिए हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह पाक बीबी फातिमा का सदका हमारी झोली में डाल दे, हमारी बिगड़ी बन जाए। या अल्लाह पाक हम नेक बन जाएं, बा किरदार बा अखलाक मुसलमान बन जाएं। या अल्लाह पाक चार यार का वास्ता हमें सुन्नतों का पाबंद बना दे। अल्लाह पाक हमें सच्चा पक्का आशिक रसूल, आशिक सहाबा अहले बैत और आशिक औलिया किराम बना दे। इलाहुल आलमीन हमारे मरीजों को शिफा अता फरमा, हमारे मकरूजों के कर्जे उतर जाएं, परेशान हाल खुशहाल हों, दुखी हैं वो सुखी हो जाएं। इलाहुल आलमीन बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत बगैर ऑपरेशन के इनायत हो। बेटियों के तलबगारों को बेटियां, बेटों के तलबगारों को बेटे मिले। इलाहुल आलमीन जिनकी औलाद नाफरमान है फरमा बरदार हो जाए। या अल्लाह पाक हम सबको हज नसीब फरमा, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखा। या अल्लाह पाक हाजरीन और नाजरीन सबकी जायज मुरादों पर रहमत की नजर फरमा। रिश्तों की रुकावटें दूर हों, मजलूम कैदी रिया हों, झूठे मुकदमे जिन पर कायम है खत्म हो जाए। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल मुश्किल कोशा का साथ हो। या इलाही है जगह तेरी अता का साथ हो। या कब्र महबूब के
जा फिजा का साथ हो के प्यारे मुँह की सुबह जा अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमदान इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर लंगर का अहतमाम है। तो मस्जिद के सहन में भी लंगर का अहतमाम किया गया है और मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पर भी किया गया है। तो अगर आपको सहन में जगह ना मिले तो आप इत्मीनान के साथ मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पर तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ पर आपको लंगर मिल जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। सलाम हरदम मेरे शफीए महशर तुम पर सलाम हरदम मेरे शफीए महशर तुम पर सलाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमदान इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عاشق مصطفیٰ معاویہ معاویہ پیشوا مقتدا معاویہ معاویہ صاحب اتقا معاویہ معاویہ رہبر قافلہ معاویہ معاویہ عظمتوں کا پتہ معاویہ معاویہ ہر نگر ہر جگہ ہم کہیں گے صدا ہم کہیں گے صدا ہم کہیں گے صدا خادم مصطفیٰ معاویہ معاویہ عاشق مصطفیٰ معاویہ معاویہ پیشوا مقتدا معاویہ معاویہ صاحب اتقا معاویہ معاویہ رہبر